السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا جو ایک گمراہ آدمی ہے جس کے اوپر فتاوی آئے ہیں کئی علماء کی طرف سے اور کئی مکاتب فکر کی طرف سے، یونانیمس فتاوی بھی آئے ہیں، لیکن ڈھیٹ آدمی ہے کہ میں نہ مانوں۔ اس بچے کی طرح جو اسکول میں شرط لگا بیٹھا کہ دودھ سفید نہیں نیلا ہوتا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا تو شرط ہار گیا کیونکہ دودھ تو سفید ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ جب میں مانوں گا تب ہاروں گا نا، میں مانوں گا ہی نہیں، میں تو کہتا رہوں گا کہ نیلا ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا کہتی رہے کہ سفید ہوتا ہے۔ تو ویسی انجینئر مرزا کا حال ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے اپنے جہل میں، چند حدیثوں کے نمبر یاد کر کے اپنی طرف سے ان کے مطالب اور مفاہیم بنا کر بیان کرتا رہتا ہے۔ بہرحال ایک طرف وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں اور دوسری طرف یہ آدمی ہے جو سوائے جہل کے اور کچھ نہیں پھیلاتا، سوائے فتنہ پردازیوں کے اور کچھ نہیں پھیلاتا۔ اپنے آپ کو اسلامی علمی کتابی کہتا تھا، میں مسلم علمی کتابی فلاں، اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کا اصل ایجنڈا کیا تھا۔ یہ دراصل اپنا ایک الگ فرقہ بنانا چاہتا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا کہ میں ایک نیا فرقہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے پچھلے چند سال سے، اب تو انٹرویوز میں بھی کہنا شروع ہو گیا کہ میں ایک فرقے کا بڑا ہوں۔ ہاں سر، آپ دہی میں بڑے ہیں، جس طرح دہی کا بڑا ہوتا ہے ویسے آپ بھی بڑے، اور ہر بڑے کو فرقہ بنا کر سیریسلی نہیں لیا جاتا۔ بہرحال ایسے بہت سارے آئے گئے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال ان کے کچھ ایسے عقائد ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب سے عقائد ہیں، اور بہت ہی عجیب سے عقیدے پھر یہ اپنے سننے والوں میں بھی ڈالتے رہتے ہیں، جو اپنے منہ کو کھول کر اس زہر کو مختلف چینلز پر اگلتے رہتے ہیں۔ جیسا بدتمیز بیہودہ قسم کا استاد ہے، ویسی بدتمیزی اور بیہودگی والے الفاظ شاگرد بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے دو عجیب و غریب سے عقائد میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو ان عقیدوں سے شرک کی اور کفر کی بو آئے گی۔ انجینئر مرزا، ہاں سر جی، انجینئر مرزا، اسپیشلی وہ جو ان کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ انجینئر مرزا جس کی زبان اتنی گھٹیا اور گندی اور غلیظ ہو، جو علماء دین کے خلاف اپنی گھٹیا خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہو، ایسے گھٹیا آدمی سے اس سے زیادہ اور کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال بات کرتے ہیں ایک دو چیزوں کی، بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو ان کے ہاں سلوگن آتا ہے کہ جو ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یعنی بیسکلی اگر آپ دیکھیں یہ ایسا گھٹیا اور اوچھا قسم کا جملہ ہے جس کی مذمت حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ اگر تم کسی کو کافر کہو، یہ کافر کہنے والی بات ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں تمہارا خدا اور ہے، اور ادھر اصل میں اسلام میں جس خدا کا تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ اور ہے، تو آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس خدائے بزرگ و برتر کو نہیں مانتے، یعنی آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں نا۔ کفر کیا ہے؟ نہیں ماننا اللہ کو، اللہ کا انکار کرنا۔ تو بیسکلی یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں سب کو کافر کہہ رہے ہیں۔ دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں نا، ان کے کہتے ہیں نہیں یو آر گوئنگ ٹو مچ انٹو اٹ۔ نہیں سر، ناٹ ٹو مچ۔ ریلیجن کے اندر جو ہے نا، یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں نا تمہارا خدا اور ہے، تو اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ کہ تم کافر ہو۔ اور جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ کافر نہ ہو تو پلٹ کر کفر کس کے اوپر آئے گا؟ بولنے والے کی طرف۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈز انجینئر مرزا اسٹینڈ اینڈ ویئر ڈز ہز فالوور اسٹینڈ، اور یہ کتنی دفعہ یہ جملہ بول چکے ہیں، اور ان کے فالوورز کتنی دفعہ یہ جملہ لکھ چکے ہیں، اور اگر واقعتاً یہ اس جملے پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو پھر تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ۔ اینی وے، اس کے اوپر مجھے اور زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنے سے چھٹاک بھر بھی نہیں ہے، اور شاید نمک بھی زیادہ پڑتا ہو آٹے میں جتنی آپ لوگ ہیں، اور اتنی بڑی باتیں۔ تو یہ ان کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ where does it stands۔ اچھا، دوسری بات کر لیتے ہیں ان کے ہاں کہ یہ اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ دیکھیں آپ ذرا، اس سے آپ چیک کریں۔ کہتے پھرتے ہیں نا مرزا صاحب، ایک تو غرور اور تکبر جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جس کو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم چونکہ حق گو ہیں اس لیے ہم ایسے بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ متکبر آدمی ہیں، آپ میں رعونت ہے، تکبر ہے، فرعونیت ہے،
کیونکہ آپ جس قسم کے انداز آپ نے اسلوب اپنایا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ اسلوب اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے۔ ہاں، یزیدیت میں داخل ہو سکتا ہے، ابو جہلیت میں داخل ہو سکتا ہے، فرعونیت میں داخل ہو سکتا ہے، حامانیت میں داخل ہو سکتا ہے، اسلامیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی اصلاح کر لیں، تصحیح کر لیں کہ آپ شاید خرت کو جنوں اور جنوں کو خرت سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ تو جس نقطے کی طرف میں اب آ رہا ہوں وہ اسی ان کے تھاٹ پروسیس کا نتیجہ ہے کہ کہتے ہیں نا، کون سی ہم نے ان کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ رازق کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم رازق اللہ کو مانتے ہیں۔ اب آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے نزدیک تو رزق دینے والا اللہ ہے، اور وہی عزت دیتا ہے، اور وہی جس سے چاہتا ہے عزت کو چھین بھی لیتا ہے۔ تو اب آپ کے ہاں اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ ہم نے روٹی کیسے کسی کی کیا بند کر دی ہے، ہم نے دکانیں تھوڑی بند کر دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ دین کیا پڑھائے گا؟ سمپل از دیٹ، رائٹ؟ اور پھر یہ کہتے ہیں جی یہ لوگوں کی روٹیوں پہ پلتے ہیں، ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں مسلمان تو نہیں کر سکتا، صاحب علم آدمی تو نہیں کر سکتا، ہاں جاہل آدمی کر سکتا ہے، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ جہلا سے، سڑک چھاپوں سے، بازارو زبان استعمال کرنے والوں سے، ان لوگوں سے آپ اس قسم کی باتیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ دیتا ہے روٹی، بندہ بندے کو نہیں کھلاتا، اللہ کھلاتا ہے۔ جس کو اتنا بھی نہیں پتا وہ علم کیا پڑھائے گا یار؟ اس کے تو اپنے عقیدے میں اتنا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ان چیزوں کا عمل دخل ہے جو مین سٹریم سے بہت دور ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ اس کا تعلق نہیں ہے اس انجینئر مرزا کا، نہ اس کے فرقے کا، کیونکہ اب تو کھل کے سامنے آ گیا نا، میرا فرقہ ہے، جہلمی فرقہ ہے نا بیسکلی۔ لوگ تو عجیب و غریب الفاظ بھی بیچ میں جہلم میں لام کی جگہ اور بھی کچھ لیٹر لگاتے تھے، میں کہا نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال اینی وے کچھ لوگوں نے اسے پلمبر بھی کہا، میں کہا نہیں، پروفیشن سو انجینئر ہی ہوگا اس کا۔ آئی ہوپ ادھر ڈنڈی نہ ماری ہو اس نے، جیسا کہ حدیثوں کے معنی اور مطالب میں تو پیراگراف میں بریکٹیں لگا دیتا ہے، اپنی طرف سے مطلب بدل دیتا ہے، اور پھر قرآن کریم کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب علماء بات کرنے آتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے بھگوڑا۔ تو اینی وے آپ کو یہ باتیں ذرا باور کرانی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کی اصلاح ضرور ہوگی جو اس آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہ جس کا عقیدہ اتنا گرا ہوا ہو کہ اسفل سافلین والا عقیدہ ہو، وہ دین کیا پڑھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔